علی جہاں جا رہے ہیں انہیں عزت مل رہی ہے. تم عزت سے تو عزت ملتی ہے. ہم ایک سلام کریں گے 72 جواب آئیں گے. جب ہم ایک سلام نہیں کریں گے تو 72 جواب کہاں سے آئیں گے؟ ارے اپنے کو پامال کرو تاکہ اللہ تمہیں عالی شان بنا دے. صلوات تو بڑھیے محبت والے. یہ ہے حضرت ابو طالب. خدا کا میں 20 لمحہ اور آگے بڑھ کے بیان کروں. آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے علماء سے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ میں 550 سال کا گیپ ہے. کتنا ہے؟ آیا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. ہم نے ہر زمانے میں ایک ہادی ضرور رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ہادی, جو ہدایت کر سکے, حجت خدا, ولی خدا. ہر زمانے میں اللہ کی حجت ہوتی ہے. کوئی دور ایسا نہیں گیا کہ جس میں اللہ نے حجت نہ رکھی ہو اور ہدایت پانے والے موجود رہے ہوں اور ہدایت دینے والا موجود نہ رہو. نہیں, کوئی بھی دور ایسا نہیں جاتا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے, جناب عیسیٰ تو چلے گئے چرخے چاروں پر. اب جناب عیسیٰ سے لے کے حضور ختمی مرتبت کے درمیان جو وقفہ ہے, جو پیریڈ ہے, جو زمانہ ہے, وہ کتنا ہے؟ 550 سال کا ہے نا جی, ہے نا. تو اب سوال دینے بشر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک دور میں ہادی رکھا, کوئی دور ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا. اب کوئی بھی دور بغیر ہادی کے نہیں رہا. اب مانیے کہ کچھ ہستیاں تھیں جو ہدایت کا کام کر رہی تھی, اور وہ جناب ہاشم کا گھرانہ تھا جو ولایت کے عہدے پر فائز تھا. کوئی ولی عبد المطلب تھے تو کوئی ولی حضرت ابو طالب تھے, ورنہ کعبے کی حفاظت غلام نہیں کرتے, ولی کرتا ہے. صلوات علی محمد. کعبے کی حفاظت غلام نہیں کرتے, ولی کرتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں تو صحیح, جواب بھی تو ولی کا کیسا ہوتا ہے. حضرت ابو طالب دیکھ رہے تھے کہ بات کا جواب رہا آیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. تو جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ بڑے گھوم گھرج کے ساتھ ہاشمی انداز میں پہنچ گئے اور کہا, بادشاہ میرے اونٹ تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے, واپس دے دے. حیرت کی تصویر ہو کے اب رہا بادشاہ کہتا ہے, تم کو کعبے کی پڑی نہیں ہے, ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے, برباد کرنے آئے, اور تم اونٹ کا مطالبہ لے کے آئے ہو. جبکہ مکے کے جتنے بھگوڑے تھے سب پتہ نہیں کہاں کہاں پہاڑیوں میں بھاگ گئے تھے. صرف ایک ہی خاندان عبد مناف کا تھا جو مکے میں تھا. تو اب ظاہر بھاگنے والا فتوے الٹے نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ ایک ہی خاندان عبد مناف کا تھا, بنی ہاشم کا تھا, خاندان ہاشم کا تھا, سمجھ گئے, اور کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے. تو بھاگنے والے تھوڑی ولی ہوتے, سبحان اللہ, بھاگنے والے ولی نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے نا, مقصد کی, قانون کی رکشا کرنے والے, حفاظت کرنے والے ولی ہوا کرتے. ہمارے اونٹ واپس کر. اس نے کہا کعبے کو ڈھانے آئے. جملہ سنیے تو کیا جواب دیا, اونٹوں کا مالک میں ہوں, کعبے کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت کرے گا.
یہ حضرت ابو طالب دیکھ رہے تھے کہ جیسے میرے بابا نے کعبے کی حفاظت کی ہے ایسے ہی میں محمد کی حفاظت کروں گا، اور کی ہے حفاظت خدا کی قسم۔ روایتوں میں ملتا ہے بڑی عظمت ہے حضرت ابو، میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس ذات کے سلسلے میں میں چھبا کراچی کر سکوں، کچھ بیان کر سکوں۔ آپ سمجھے کہ جس گود میں امامت بھی پلی ہو، جس گود میں امامت بھی پلی ہو، جس گود میں رسالت بھی پلی ہو، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس اتنا کہنے کو جی ضرور میرا مچل رہا ہے کہ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں۔ ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس، ابو طالب سے جو پڑھتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، اور ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے ہیں؟ ابو طالب تمہارے رزق افسائن رزق یعنی ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے؟ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے؟ محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، تمہارے گھر میں پلتے ہیں، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، اور تیری قسمت علی مولا، میرے مولا علی مولا، تیری قسمت علی مولا، میرے مولا علی مولا، تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ صلوات تو پڑھیے محمد وآل غور کر رہے ہیں، یہ جو عظمت حضرت ابو طالب کی یہ عظمت ہے کہ صاحب ہم یوں سمجھئے کہ محمد و محمدیت کے تحفظ کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ورنہ آپ دیکھیں جو امام کہتا ہے وہی ابو طالب کہتے ہیں، جو نبی کہتا ہے وہی ابو طالب کہتے ہیں۔ جملہ سنے، بڑا عرفانی جملہ ہے، اور کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے محمد عربی کس کی آغوش میں ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ہے۔ بی بی آمنہ تو ہے نہیں، اور ابا حضور بھی مدینے گئے تھے، رخصت ہو گئے، اور سارا معاملہ حضرت ابو طالب کے سرے آ گیا۔ جی اندر کے حالات فاطمہ بنت اسد سمجھ رہی ہیں، اور باہر کے حالات ابو طالب سمجھ رہے ہیں۔ ایک دن ابو طالب سرکار تشریف لے آئے گھر میں، اور بڑی حیرت کے ساتھ فاطمہ بنت اسد نگاہ آرزو مندانہ سے نبی اکرم کی طرف دیکھتی جا رہی ہیں، اور ایک دم اچانک منتر ہوئے جو محسن اسلام حضرت عمران، حضرت ابو طالب کیا دیکھا، بار بار نظر نبی پر جمی ہوئی ہے، تو سمجھ گئے ارادہ کیا ہے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ کبھی کبھی خاموشی بھی لفظوں کا جامع بن جاتی ہے۔ مسکرائی تو شاید بتانا چاہ رہی ہوں کاش کہ ایسا بیٹا مجھے بھی ملتا۔ جی لفظوں میں کچھ نہ کہا، مگر حضرت ابو طالب سمجھ گئے۔ ابو طالب صاحب کیا کہا؟ یوں نظر کی حضرت ابو طالب نے لوہے محفوظ پر، اور نظر کرنے کے بعد کہا فاطمہ گھبرا نہیں، ان اللہ، ارے اتنا تو کہیے بھائی، ان اللہ معاذ صابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ لوح محفوظ پر نظر کی، اور نظر کر کے کہا فاطمہ آج سے 30 سال بعد، آج سے 30 سال بعد
اللہ تجھے ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ نبوت اس کے ساتھ ہوگی، ولایت اس کے ساتھ ہوگی، امامت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور دیا بھی واقعی 30 سال کے بعد، حضور کی ولادت کے 30 سال کے بعد، یوں تو اس سے پہلے حضرت طالب بھی پیدا ہوئے، جعفر بھی آئے، آپ سمجھیں، سب سے آخر میں 30 سال کے بعد ولادت ہوئی ہے اس کی، مولا علی حضرت علی علیہ السلام کی۔ کہاں ہوئی ہے؟ ہمیں کعبہ میں ہوئی ہے، یہ بھی کہاں ہضم ہو رہا ہے معاملہ لوگوں کو؟ علی کعبے میں بتائیے، ابھی تو کچھ اور سوچ رہے تھے، اور ابو طالب کے بیٹے کو اللہ نے اٹھا کے کعبے سے نازل کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی بہت مشکل کی بات ہے، یہ ایسا لقمہ ہے نہ نیچے ہی ہو رہا ہے اور نہ اگلا ہی جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اور پھر ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے اس خاندان پر رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے۔ تم ان کی بے عزتی سوچتے رہو، ہم ان کے گلوں میں عزتوں کے ہار دیتے رہیں گے، اور دے رہا ہے خدا آج بھی۔ خدا قدم آپ سوچئے کہ صاحب مشہد کس کی جاگیر ہے؟ اللہ اکبر، نواسہ رسول، نواسہ رسول، ارے نواسہ رسول بھی تو ہے، حسین ابو طالب کا پوتا بھی تو ہے۔ اب آپ خود سوچئے اللہ نے کیا کیا نہ ابو طالب کو دیا، کعبہ ابو طالب کو دے دیا، مشہد ابو طالب کو دے دیا، قوم ابو طالب کو دے دیا، نجف ابو طالب کو دے دیا، کربلا ابو طالب کو دے دی ہے۔ جدھر نظر دوڑائیے ابو طالب کا خاندان ہی نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آخری یہ سلسلہ آخری، پھر اس کے بعد یہ بھی بہت اہمیت میں ڈوبا ہوا معاملہ ہے۔ آپ کو پتا ہے جنت اور جہنم کی تقسیم کس کے اوپر ڈالی گئی ہے؟ مولا علی کے اوپر ڈالی گئی ہے نا۔ اللہ نے جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے کا معاملہ اپنے اوپر بھی نہیں رکھا اور نہ حبیب کے اوپر رکھا، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے اور حبیب رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، گوڑ مجھے دے دے اور رحمت اللہ علیہ مجھے دے دے، تو کس کو ہم دیں گے، کس کو روکیں گے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لہذا ایسے کو دیں گے جس نے آتے ہی دے دیا، کسی کو نہیں پہنچا سکا میں، جس نے آتے ہی تماچا جڑ دیا کسی کو، لہذا ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ اب یہ قانون بن گیا کہ ہمیشہ کے لیے معیار حق و باطل میں اگر ہوگا تو علی ہی ہوگا۔ اب آگئی بات بتائیے، سمیٹ کے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور مولا سے، ابو یا علی معاذ اللہ، یا علی ابو کا فی النار۔ ارے ہما شما ہوتا، ہفتوں مارتا تماچے اور بھوسا بھوسا بنا دیتا، ایسی بات ہمارے بابا کے سلسلے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ اب آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن مولا مسکرا رہے ہیں، آپ سر مولا مسکرا رہے ہیں، اور مسکرا کے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسا بلند تو ہو۔ آئیے مسلم آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب بلند ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جوانے والے نے کہا نا، یا علی ابو کا فی النار معاذ اللہ ونعوذ باللہ من ذالک، تو مولا نے کیا فرمایا؟ مسکرا رہے ہیں علی، مت گھبرائے وہ جو جہنمی ہو، مسکرا رہے علی، اور مسکرا کے جواب دیا، اب بلند تو ایسا نہیں جو تو کہہ رہا ہے، بائی چانس اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں سچویشن کو الٹ دوں گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا آپ کی خدمت میں؟ میں سچویشن کو بدل دوں گا۔ کیا سچویشن بدلی جائے گی؟ سچویشن یہ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر ادھر کا رخ بھی ہوا
تو میں پلٹ دوں گا روح کو اور ابو طالب کو کھینچ کے جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ جنت اور جہنم کا بانٹنے والا تو میں علی مرتضیٰ ہوں نا۔ صلوات پڑھیے محمد ایمان ابو طالب کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا تھا؟ یہ کھوٹے کھوٹے اسلام والے، ایمان والے بھی نہیں، ایمان تو خوابوں تک میں ان تک نہ پہنچا، یہ کھوٹے کھوٹے ردی اسلام والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہاں ہم نے سنا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر معاملہ آخر میں کیسا ہو جائے گا؟ تو حضور نے کہا کہ تم کلمے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور ہم خدا کی قسم شب معراج جب عرش پر پہنچے تو ہم نے 4 انوار کے ذریعے عرش کو مزین پایا۔ بس تمام ہو رہا ہے، 4 انوار کے ذریعے ہم نے عرش کو مزین پایا۔ حیرت میں آنے والا پڑ گیا وہ 4 انوار کون؟ تو حضور نے بتایا پہلا نور حضرت عبد المطلب کا تھا، پہلا نور حضرت عبد المطلب کا تھا، دوسرا نور چچا ابو طالب کا تھا، تیسرا نور اب جناب جعفر کا تھا، چوتھا نور علی ابن ابی طالب کا تھا۔ تو آپ بتائیے، جو اللہ اپنے عرش کو ان کے انوار سے زینت بنائے، جو اللہ اپنے قرآن میں اس ذات کو سجا دے، تم اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آنے والے کل میں اللہ ہی خود انہیں نکال دے گا اپنی حکومت سے، اور جو شیطانی حکومت کا معاملہ ہے ادھر بڑھا دے گا، جاؤ جدھر سے آئے تھے ادھر چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس ذات کے سلسلے میں یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب آسان ہے جس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کون ہے؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ تو مکہ میں محمد بالکل جو انداز حضرت ابو طالب کا تھا وہی انداز حضرت ابو طالب کی ایک ایک اولاد کا ہے۔ مخلوق کے ساتھ بیہیو کیسا ہونا چاہیے، رعایا کے ساتھ بیہیو کیسا ہونا چاہیے، نوکروں کے ساتھ انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ سب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سوانح عمری میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بالکل جو انداز فرش زمین پر حضرت ابو طالب نے نبھایا ہے وہی انداز لے کے تمام اولاد بڑھ رہی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یوں تو 55 ایئرز کی جو لائف ہے ہمارے اور آپ کے 7ویں مولا کی، مگر بہت بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے، اور ان عظیم کارناموں میں 2 کارنامے تو بہت ہی الگ تھلگ ہیں۔ پہلا کارنامہ کیا ہے کہ سیاست میں رہو مگر اپنی قوم کی حالت کو مد نظر رکھو۔ یہ ہمارے اور آپ کے 7ویں مولا نے ہمیں پولیٹکس بتائی ہے یا نہیں؟ سیاست میں بھی ہونا ضروری ہے بھائی، ہاں پولیس میں بھی ہونا ضروری، سیاست میں بھی ہونا ضروری، حکومت میں بھی ہونا ضروری۔ ہر انسان کے برے بن کے انسان اچھا کس کا بنے گا؟ آپ سمجھے؟ کلام اخلاق جو حضور دے کے گئے، دوسروں کو بھی جھک کے سلام کیا کرو، کسی دن تو غیرت آئے گی اس کے اندر کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کے بڑے بھائی سلامات تو بڑھیے محمد جو مسلمان تھے عہد میں انہوں نے کافروں کو برا سمجھا اور حضور کافروں کو سلام کر رہے، جن کو نبی نے جھک کے سلام کیا تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان تھے وہ پہاڑ پر جا کے ارے بھائی میں پہنچا نہیں سکا، مدنی ہے کوئی بات نہیں، کبھی اور سمجھ لیا جائے گا۔ تو عزیزو یہ کافر والا معاملہ جو ہے یہ اندر جب کفر ہوتا ہے، اندر جب برائی ہوتی ہے تو سامنے والے کو انسان کبھی اچھا نظر ورنہ شریف آدمی کسی کو کبھی ذلیل نہیں سمجھا کرتا،
پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے خدا کی قسم. حضرت ابو طالب سے لے کے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ سنے زمان عمری اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں باتوں باتوں قید میں ہے، مگر باتوں باتوں میں یہ عالم ہے کہ کسی کو علی بن یقطین سیاست کا وزیر بنا دیا. کیا کہنا جی وقت کم ہے. کسی کو سیاست کا وزیر بنا دیا اور یہ کہہ کے کہ علی بن یقطین تمہارے وزیر رہنے سے ہمارے شیعوں کے حقوق پامال ہونے سے بچ جائیں گے. جاؤ مگر حقوق روکنا نہیں ورنہ پھر معاملہ خراب. ہاں ہے نا. علی بن یقطین بھی تاریخ کا ایک کردار ہے. یہ ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کے وزیر بنے تھے. اور ایک اور کردار ہے تاریخ میں کہ جس کو علم کا پرچم بنایا ہے، جس کو بہلولے دانا کہا جاتا ہے. جس کو بہلولے دانا کہا جاتا ہے بھائی قید میں ہے. اب بہلولے دانا نے جو سنا کہ 2-3 عالموں کو قتل کرنے کا منصوبہ خلافت کا ہو چکا ہے اندر اندر، اب یہ ہونا کرتا ہو وہاں پہنچے جہاں قید میں ہمارے اوراد کے مولا تھے. اب یہ اچھا وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اندر کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، کس سے کیا کہتے ہیں کس سے کیا نہیں کہتے ہیں. وہاں دیکھو یہ بھی پولیٹکس ہے. علم ہی سمجھ سکتا ہے علم کو، ورنہ علم کو بے وقوفی نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. جی یہ پہنچے ہو اشارتاً قید میں پہنچے ملاقات کے لیے. مولا ذرا فضا غلط ہو رہی ہے. مولا نے کہا جائیے اپنا کام کریے، جا کے نیم جیم نون باؤن اپنا کام کریے، ہم سے نہ ملا کیجیے، فالتو ماحول خراب کرتے ہو تم اپنے دین پہ ہم اپنے دین پہ. مولا نے باتوں میں نیم جیم نون باؤن نون کہہ کے بتا دیا. بولول مجنون پر داخل کر لے اپنے اوپر، عالم بنا رہا تو قتل کر دیا جائے. صلواتوں پڑھیے محمد محمد والے محمد. نیم جیم نون باؤن محمد جملہ ہے خدا کی قسم تاریخ میں موجود ہے. جو کیمرے دودھ خوروں کے کیمرے لگے ہوئے تھے وہ خود گونگے ہو گئے ہوں گے. امامت کی پولیٹکس امامت ہی جانے یا علم جانے. بولول نے شارٹ فارم میں یہ جو سنا فوراً لکڑی کا گھوڑا دیا. آپ سمجھ رہے فوراً لکڑی کا گھوڑا بنوایا اور لکڑی کے گھوڑے پہ رہ کے بھی بڑے بڑے کام کر دیے بولول نے. یہ کس کی پیشکش تھی؟ یہ کس کے منصوبے تھے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں مولا کے منصوبے تھے کہ ایک طرف علم کا پرچم بھی لہراتا رہے اور ایک طرف حکومت میں بھی وزارت بھی برقرار